دل اپنا الجھا الجھا ہے، طبیعت بکھری بکھری ہے، نہ جانے کس کے گیسوئے پریشاں یاد آتے ہیں۔ کبھی دن کو لہو کی نقش کاری یاد آتی ہے، کبھی دن کو لہو کی نقش کاری یاد آتی ہے، کبھی راتوں کو زخموں کے چراغاں یاد آتے ہیں۔ بہاریں، سیرگاہیں، چاندنی راتیں، ملاقاتیں، ہمیں اب تک یہی خواب پریشاں یاد آتے ہیں۔ بھرا رہتا تھا گھر جن سے، بھرا رہتا تھا گھر جن سے، وہ یاد آتے ہیں گھر والے۔ جو گھر کو گھر گئے خالی، وہ مہمان یاد آتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے مشکل حالات میں آج ہم یہاں موجود ہیں، اور ہمارے بیچ میں ہمارے بڑے داغ مفارقت دے گئے۔ کچھ مہینوں پہلے تک حضرت مولانا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کی صدارت، امارت، قیادت اور ان کی موجودگی یقیناً ہم سب لوگوں کے لیے، خاص طور سے میرے لیے، میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ کام کرنے کا شوق ضرور ہے، لیکن بڑوں کا سایہ اس طرح اٹھ جائے گا کہ ہمیں ضرورت ہے تو بہرحال حالات مشکل ہیں، لیکن مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی موقع نہیں ہے مایوسی۔ ابھی چند روز پہلے میں سوچ رہا تھا کوئی صاحب کہہ رہے تھے، کسی نے لکھا تھا کہ یہ لوگ آرام سے ہیں، مشکل تو اس کی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں۔ تو میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ بظاہر جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کو جتنی مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل تو ہمیں ہے۔ یہ تو ہمارا جگر جانتا ہے کہ ہماری کیا مشکل ہے، کسی اور کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، مشکل کو جھیلنے کے لیے حوصلہ چاہیے، طاقت چاہیے، اور ہم کمزور لوگ ہیں۔ کمزوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مداہنت اختیار کر لے۔ اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے
کہ ہم پیغامبر ہیں امن کے، پیس کے، شانتی کے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ظلم کو برداشت کر لیں گے، اگر جمعیت علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دکھوں کو سہ لیں گے لیکن اپنے ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تو یہ فیصلہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جمعیت علماء کی طاقت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ طاقت ہمیں قرآن نے دی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نے دی۔ ہم ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتے ہیں، اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ہم کو یہ بتاتا ہے، یہ سکھاتا ہے، ہمارا ایمان ہم کو اس راستے پہ لے جاتا ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے،